اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں قانون کے حساب سے, شریعت کے قانون کے حساب سے. ہیلو گائز, ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم لے کے آئے ہیں محمد بن مرسل کی لاسٹ میٹنگ ود مدر ان سعودی عربیہ. سو یہ ویڈیو بہت زیادہ کچھ وائرل ہو رہی ہے ریسنٹ میں کہ سعودی عربیہ میں کچھ ایک چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. سو اب دیکھنا پڑے گا. ہم نہیں جانتے کہ محمد بن مرسل کون ہے اور ان کی وہ لاسٹ میٹنگ کے بارے میں کیا چیز ہے. سو وہ دیکھ لیتے ہیں. اور سیم مجھے بھی اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا ہے. یہ میرے لیے بالکل ایک نیا ٹاپک ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی پہلی بار ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ہم نے آج سے پہلے ان کو نہیں دیکھا ہے. تو سیریسلی میں اس کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا. تو آپ بھی دیکھو, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. سوشل میڈیا پر سعودی عرب کی یہ ویڈیو 2-3 دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چاہے فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, یا پھر ٹویٹر ہو, یا پھر واٹس ایپ گروپ میں ہو, بہت زیادہ وائرل ہے. لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کی الگ الگ کہانی بتا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگی. اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے, اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سعودی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے. کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے, کوئی اپنا رومال اتار رہا ہے, یہاں تک کہ کوئی اپنا بنیان بھی اتار رہا ہے اور عزت اور فخر سمجھے جانے والی اپنی دستاریں اتار کر پھینک رہے ہیں. تو کوئی اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنوں کو باندھ کر نیچے بیٹھ رہا ہے, کوئی اپنے خنجر تلواریں زمین میں گاڑ رہا ہے اور کچھ تو اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں. یعنی عجیب و غریب حرکتیں یہ سعودی لوگ کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سعودیوں کو ہوا کیا ہے. صحیح بات ہے. یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے, اس کی پیچھے کی حقیقت کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے, ایک بہت غمناک واقعہ ہے. وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران, جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے. یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ 2 کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے, لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی. بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا, یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا. قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے. چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے, وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا, کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی, یا رشوت نہیں چلتی. شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے, قصاص قتل کے بدلے قتل. بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے, کورٹ میں کیس چلتا ہے اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے. وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی, اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی. اب جب ایسا ہو جاتا ہے, قتل ثابت ہو جاتا ہے, اور جب کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس قاتل کی گردن کو اڑا دیا جائے, ایسا ہونے پر دونوں خاندان اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں. قانون کے حساب سے, شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں. ایک یہ کہ قصاص, یعنی قتل کے بدلے قتل, خون کے بدلے خون. دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر, کچھ معاوضہ دے کر, خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے, جس کی فضیلت بھی ہے, اس پر ثواب بھی ہے, کہ مقتول کے ورثہ, یعنی جن کا قتل ہوا ہے, اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا, واپس نہیں آ سکتا, ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے, ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے. لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے.
ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کریں تو ان پر کوئی گناہ ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے. لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے. صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے. وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے. اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے. یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے. اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لکھپتی، کروڑپتی، بلینئر ہے. لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے اور معافی کی وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے. جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے. عرب میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ پگڑی، یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے. وہاں پر عرب میں عمامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا عمامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی. یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف عمامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ، اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی. کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں، اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کہ سب لے لو، صرف معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو. یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے. ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے. یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے، محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے. اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا. انہوں نے نہ دولت لی، انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے. اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا. شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی. کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا، سو اسے ملا دیا گیا. یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے. سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے ماں سے ملایا گیا. دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں. حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو. انسان کا خون سستا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے. قانون سے بڑھ کر، شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک ہی قانون سب کے لیے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی بڑے مجھے لگا تھا شاید چھوڑ دیں گے، پیسوں کا لین دین نہیں، کوئی خاندانی روب نہیں، کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں، کوئی رشوت نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے. الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، عہدے والوں کے لیے الگ قانون، کروڑپتی، بلینئر، ملینئر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون. اس لیے یعنی کرائم کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے قتل ہو گئے ہوں گے، کتنے مرڈر ہو گئے ہوں گے، یا کتنے قاتل چھوٹ گئے ہوں گے، یا کتنی رشوت کی لین دین ہو گئی ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے.
उस पर चोरी साबित हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए या माफी मिल जाए या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए, लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो थी, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इसी वजह से मतलब कि काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ के में काउंट होता है, कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखा जाता कि ये अमीर है तो उसके लिए कम सजा होगी, गरीब है तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर डेमोक्रेसी होती है। और हालांकि वहाँ पे प्रॉपर ऐसा है ना कि गवर्नमेंट का इतना रूल भी नहीं चलता है, स्टिल वहाँ पे मतलब कि इतनी डेमोक्रेसी है, तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। और जो ये वीडियो है ये हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है ना, कि मतलब कि जब उन्होंने मर्डर किया अपने कज़न का, तो ऑब्वियस सी बात है उनको दुख लग रहा था, अपनी माँ से वो बिछड़ रहे थे, वो स्टिल जो उनको मतलब कि लेकिन जो सज़ा थी वो तो दी गई, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अच्छी वीडियो थी और बहुत ज़्यादा अलग थी वही। और इसमें ये पता लगा कि सऊदी अरेबिया में कैसा रूल है यहाँ पे, कि 3 चांसेस दिए जाते हैं आपको, 3 तरीके के। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज यहाँ पे तो जैसे इंडिया में तो कोर्ट ऑफ लॉ ये कि भाई अगर कोर्ट ने कह दिया कि ये सज़ा है तो वही सज़ा होती है यहाँ पे, लेकिन वहाँ आपको 3 मौके दिए जा रहे हैं। या तो आप उनसे माफ़ी मंगवा लीजिए, या फिर माफ़ी करवा लीजिए, या फिर आप कहीं ना कहीं आप अपना पैसे दे सकते हैं, या फिर आप ये जो इन्होंने कहा कि भाई आपको सज़ा जो मौत होगी वो आपको देखनी पड़ेगी। तो लेकिन यहाँ पे इतना सब होने के बाद वो नहीं माने, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपने अपना फैमिली मेम्बर खोया है और आप ऐसे कैसे माफ़ी से कर पाए। लेकिन कोई बहुत बड़े दिल वाला होगा वही कर पाएगा ये सब। तो अगर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल रहा हो तो मैं वो भी ज़रूर देखना चाहूँगा। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।